محترم سامعین، تیمم کے تھوڑے سے اور مسائل سماعت فرمائیں۔ تیمم پاک مٹی یا جنس مٹی سے کرنا جائز ہے۔ جنس مٹی سے مراد ہر وہ چیز جو نہ جلنے سے جل کر راکھ ہو اور نہ پگھلنے سے پگھلے اور نہ نرم ہو، جیسے چکنی یا کلر والی مٹی، ریت، سیمنٹ، پتھر اور پختہ فرش، ڈھیلا، چونا، کچی اینٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے جو ہے وہ تیمم جو ہے پاک مٹی سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جنس مٹی سے بھی تیمم جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس کے علاوہ وضو اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ ناک اور منہ کے اندر کے علاوہ منہ، ہاتھ جو وضو میں دھونا فرض ہے، اس کا مسح تیمم بھی ضروری ہے۔ ہاتھ زمین پر مارنے سے اگر بھوبت لگ جائے تو زائد مٹی 3 طریقوں سے جھاڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں نگوٹھوں کا بیرونی حصہ ایک دوسرے سے ماریں، یعنی کہ اس طرح سے ایسے یہ نمبر 1 ہے، ایسے جھاڑ سکتے زیادہ مٹی لگ جائے تو۔ نمبر 2، دونوں شہادت کی انگلیوں کی اطراف ایک دوسرے سے ماریں، یعنی کہ اس طرح، یہ طریقہ ہے مٹی جھاڑنے کا۔ نمبر 3، پھونک مار کر اتاریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان کو پھونکا۔ تالی بجانے کے انداز میں ہرگز نہ جھاڑیں، بلکہ ہتھیلیاں ایک دوسرے سے لگنے سے مستعمل ہو جائیں گی اور مسح کے قابل نہ رہیں گی۔ اگر یقین ہو کہ اس جگہ پیشاب کیا ہو یا کسی وجہ سے جگہ ناپاک ہے مگر اب دھوپ سے خشک ہو گئی ہے تو وہ زمین پاک ہو گئی، اس جگہ نماز جائز ہے مگر تیمم درست نہیں۔ تو اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا اور مونچھوں، بھووں اور ہونٹوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ انگوٹھی، چھلا اور چوڑیاں کو ہلا کر ہٹا کر ان کے نیچے بھی مسح کریں، اور جھاڑ دینے، دیوار کرنے سے یا کسی وجہ سے منہ اور کوہنیوں تک ننگے ہاتھ پر گرد و غبار پڑ گئی اور اپنے تیمم کی نیت سے زمین پر ہاتھ مارے بغیر اسی گرد سے منہ ہاتھ کا مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا۔ کپڑا یا تکیا وغیرہ پر غبار لگا، اس پر دونوں ہاتھ مار کر غبار لگا لیا، پھر اس سے تیمم کیا تو درست ہے۔ جس عذر کی بنا پر تیمم کیا یوں ہی وہ عذر ختم ہو، تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا پانی نہ تھا، تیمم کیا، یوں ہی پانی ملا تو تیمم ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا اپنے ہاتھ زمین پر مار کر تیمم کرا سکتا ہے۔ تیمم کر کے نماز شروع کی، دوران نماز کہیں سے پانی کی خبر مل گئی تو نماز توڑ کر وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے، ورنہ نماز نہ ہوگی، بشرطے کہ گمان غالب ہو کہ مانگنے سے پانی مل جائے گا۔ اور اگر نماز نہ توڑی، بعد میں پانی والے نے مانگنے پر بلا کے پانی دے دیا تو اب وضو کر کے نماز لٹانا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے تیمم کر رکھا تھا، کہیں سے کچھ پانی ملا، پانی کے مالک نے لوگوں سے کہا تم میں سے جو شخص چاہے اس پانی سے وضو کر لے، تو اگرچہ تیمم والے سینکڑوں ہوں، سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پانی کا مالک 1 یا 2 کا نام لے کر کہے تو صرف ان کا تیمم ٹوٹے گا، باقی کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پانی نہ ملے یا وہ عذر ختم نہ ہو جس سے تیمم کیا تو ایک تیمم سے کئی نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ تیمم قائم رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا حسن بصری تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا جب تک آدمی کو مفسد وضو کوئی عمل نہ ہو تیمم کافی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس مضمون کی کوئی صحیح حدیث نہیں ملی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ہر نماز کے لیے نیا تیمم کیا جائے، امام تیمم کر کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اس حال میں کہ وہ تیمم کیے ہوئے تھے۔
اگر مقتدی وضو والے ہوں اور امام تیمم والا تو نماز جائز ہے۔ ایک تیمم سے نماز وقتی قضا، نوافل، جنازہ، سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے حق میں ابن ابی شیبہ، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی تابعی علیہ رحمہ اور سیدنا عطا بن ابی رباح تابعی علیہ رحمہ، عبد الرزاق اور حضرت سیدنا حسن بصری تابعی علیہ رحمہ اور امام بخاری اور ایسی کئی روایات جو ہے وہ درج ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے فرض یہ ہیں: نمبر 1، تیمم کی نیت کرنا۔ اگر ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی، تیمم نہ ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کے ناخن یا بال برابر جگہ خالی نہ رہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کا انگلیوں اور کوہنیوں سمیت مسح کرنا، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ تیمم کی سنتیں یہ ہیں کہ بسم اللہ شریف کہنا اور ہاتھوں کو زمین پر مارنا اور ذرا سا کھینچنا، انگلیاں کھلی رکھنا، زمین پر ہاتھ مار کر الٹ دینا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا مگر اس طرح کے تالی نہ بجے۔ ترتیب سے تیمم کرنا، پہلے منہ اور پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، پے در پہ مسح کرنا، پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ موزوں پر مسح کرنے کی سنت بھی وہ بھی سماعت فرما لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نجاشی تابعی علیہ رحمہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سیاہ سادہ موزے بھیجے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور ان پر مسح فرمایا۔ اس لیے موزوں پر مسح کرنا سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ دوسری حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ اس سے 5 نمازیں ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں پر مسح کرنے کو 40 یا 70 صحابہ اکرام نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی نے موزوں پر مسح کے بارے میں 53 احادیثیں جمع کی ہیں، 53۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اہل بدر، اہل حدیبیہ، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام، تبع تابعین اور فقہاء موزوں پر مسح کے قائل ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کونیوں تک جو ہے وہ کونیوں سمیت دھوئے اور سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا اور پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھائی۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے موزوں پر مسح سنت ہے۔ حضرت امام خرقی علیہ رحمہ نے فرمایا، جو جائز نہ مانے اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو موزے کے اوپر مسح کو جائز نہ مانے، امام خرقی علیہ رحمہ آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو محترم سامعین، مسح کے فرائض: نمبر 1،